نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، 2-3 دن پہلے میں مسجد میں نے نماز پڑھی اور میں راستے سے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص نے، بوڑھا بابا تھا، اس نے مجھے آواز دیا اور مجھے بلایا۔ بیٹھا ہوا تھا ایک سائڈ پر راستے میں، مجھے کہا کہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ لو، مجھے کھڑا کر کے میں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن میں کمزور ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا ہوں۔ میں نے اس بابا کو دیکھ کر میں نے دل میں، مجھے وہ حدیث ذہن میں آ گیا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک۔ ایک حدیث ہے کہ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اور اس میں سب سے پہلے چیز جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا ہے، بتایا کہ شبابک قبل حرمک، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تو میں نے جب اس بابا کو دیکھا، میں نے کہا دیکھ، اب یہ بابا بیچارہ کمزور ہے، یہ چلنے میں بھی دوسرے کا محتاج، اٹھنے میں بھی جب بیٹھ جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں اٹھ نہیں سکتا ہوں، تو یہ اٹھنے میں بھی دوسرے کا محتاج۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا زبردست پیغام دیا ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اور شبابک قبل حرمک، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ میں نے کہا دیکھ، میں آج جوان ہوں، اگر میں اس جوانی میں اللہ کی عبادت نہ کروں، گناہوں میں لگ جاؤں، تو بڑھاپے میں انسان عبادت اللہ کی اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح جوانی میں انسان اللہ کی عبادت کر سکتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے سخت میدان میں جب لوگ سائے کے لیے پریشان ہوں گے، تو اس میں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملے گا، اس میں ایک شخص وہ بھی ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو، یہ جوانی اللہ کی کتنی بڑی غنیمت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا پیغام دیے۔ تو میرے دوستو، آج اگر نوجوان اپنی جوانی میں، اپنی طاقت میں گناہوں میں لگ جائے، اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے، اللہ کی بغاوت کرتے، تو میرے دوستو یاد رکھنا، یہ جوانی کچھ دن کا ہے، کچھ ٹائم کا ہے، یہ جوانی گزر جائے گی، پھر بڑھاپا آ جائے گا، پھر آپ گلاس بھی ہاتھ میں پکڑ لو گے تو پورا ہاتھ آپ کا ہلے گا، آپ ایک کام کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے، عبادت اللہ کی کرنا چاہو گے لیکن اس طریقے سے نہیں کر سکو گے جس طریقے سے ایک جوان عبادت کرتا ہے۔ بڑھاپے میں جب انسان آ جاتا ہے، وہ اپنے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ سکتے، پاک پلید کا خیال نہیں کر سکتا ہے، کیوں کہ بڑھاپے میں انسان کمزور ہوتا ہے، ان چیزوں کا زیادہ خیال نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے نوجوانوں، اپنے جوانی میں، اپنی طاقت میں کہیں ایسے نہ ہو کہ شیطان تمہیں دھوکے میں دے دے اور اللہ کی عبادت سے محروم کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب نوجوانوں کو، ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی عبادت ان جوانی میں خوب کریں، اللہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے اور اللہ کے سامنے عبادت کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، استغفار پڑھتے رہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو اس جوانی میں بچائے، اس دھوکے میں نہ جائے کہ ابھی میں نوجوان ہوں، میری بڑی عمر ہے، کرو، آخر میں خیر ہم توبہ کر لیں گے، آخر میں عبادت کی طرف آ جائیں گے، آخر میں مسجد کی طرف آ جائیں گے۔ تو میرے دوستو، اس جوانی میں عبادت کا جو مزہ ہے، میرے دوستو جس کو نصیب ہو جائے، پھر ان کو پتہ چل جائے کہ عبادت کا کیا لذت ہے، عبادت میں کیا اتنا اللہ نے ایک لذت رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔